سے آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ آپ کا نہیں، کوئی میں اکیلی نہیں ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ کے نوجوان بھی ہیں، اس سے پہلے اور تھے، آتے ہیں جاتے ہیں، نوکریاں لگ جاتی ہیں، والنٹیئرس کرتے ہیں. اکیلی تھی لیکن کارواں بنتا چلا گیا. آپ دیکھو کہ جس وقت میں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی، یس میں اکیلی تھی، لوگ آتے گئے، وہ ہوا. عافیہ کے 2 بچے واپس آئے، اور جو دھمکیاں دے رہا تھا اور جس نے یہ ظلم کیا، جس نے بڑے فخر سے بیچا اپنے ہی ہم وطنوں کو اور اپنی کتاب میں لکھا بڑے فخر سے، آج وہ کہاں ہے؟ ایڑیاں رگڑتا رگڑتا کہاں چلا گیا؟ جس طرح کے ہر ظالم کی آواز مٹتی ہے. تو وہی ہے کہ ظلم ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ میرے خیال سے اب وہ پوائنٹ آیا کہ اب پریزن نے بھی اپنی فیٹل مسٹیک یہ کی ہے، دوسری میٹنگ نہیں کرا کے اور عافیہ کو مزید برے حال میں کر کے ٹرائنگ ٹو سائلنس دا موومنٹ اور سم تھنگ، کہ ہمارے پاس عافیہ، ہم اس کو جان سے مار دیں گے، یا اور کتنا برداشت کر سکتی ہے؟ وہ بالکل ڈھانچ تو ہے، اگر اس کو اس میں ہول میں کتنے دن رہ سکتی ہے؟ ہیومنلی ناٹ پاسبل کہ زیادہ دن رہ سکتی ہے. اس کی لائف از ان ڈینجر. بٹ ویئر از آور منسٹری؟ Where is our embassy? Where is the consul general? صاحب سن گئے ان لوگوں کو، سب کو. آپ کو زیادہ سپورٹ تو عوام الناس سے ملی ہوگی، لیکن اوپر وہی لوگوں کے جو اصل موویز اینڈ شیکرز ہیں ان سے نہیں ملی؟ وہی والی بات آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ وائی ناؤ، وائی دین، وائی دیٹ. کبھی کبھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید بس جب وہ ہوتی ہے تو سپورٹ آ جاتی ہے، جب نہیں ہوتی. لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ ایونچولی جب اللہ نے کن کہنا ہے فیا کن ہونا ہے. دیکھیں، all I do know is کہ جو عافیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، that is unquestionably, undeniably wrong. It is inhuman. And I personally believe anyone who is silent on that is actually aiding and abetting oppression. And as Muslims, anyone who is doing that, just trying to find refuge in nitty-gritty excuses, they can work here. اپنے کانشیس کو سلانے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کو، نہیں بھئی ہم نے یہ کر لیا. فار ایگزامپل جب بھی کوئی تھوڑی سی ہائپ ہوتی ہے نا، آگے پیچھے سب آ جاتے ہیں کہ پکچر لے لیں، پکچر کر لیں، اینڈ ہم نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا، یاد رکھیے گا ہم نے فلاں. دا پوائنٹ از کوئی ایکچولی عافیہ کا مدعی بنا؟ مدعی بننے سے یو ریئلی واؤچنگ اینڈ اسٹرگلنگ فار عافیہ؟ بیکاز اگر واقعی میں ہو تو جتنی بھی لمبی میراتھن ہو آپ کھڑے رہیں گے نا. آپ آئیں گے اور چلے جائیں گے، اور چڑھیں گے اتریں گے، چڑھیں گے اتریں گے جیسے، تو کاز تو وہیں کے وہیں رہے گا نا. بٹ بیکاز اٹ از سم تھنگ which is a true test of for Muslims, a test of their iman, for any human being a test of their humanity. Afia is actually, Afia's case has actually put the world conscience on trial. The world conscience is on trial. اب conscience آپ کا, you can hide behind کچھ تو کیا ہوگا. She must have done something. You can hide behind all of that, but tell me, whatever she has done, everyone agrees she has not killed anyone. She has no record, no criminal record. She has not ever done any drugs, anything like that, right? So, she has committed no crime, right? What right does it give you or anybody to pick up a free, innocent person, lock them up in hideous conditions? مطلب are you allowed کہ کسی نے کچھ تو کیا ہوگا، چلو مرڈر کیا ہو، سیریل ریپسٹ، سیریل مرڈرر بھی ہے، are you allowed to rape them? Not at all.
Right? Are you allowed to shove them into a hole? Are you allowed to put them in a dungeon, lock them up for 23 hours of 24 hours? Are you allowed to take away their holy books? Are you allowed to desecrate the holy books and have them walk over them? Are you allowed to strip the women? Are you allowed to do these things? You see, these are the questions nobody asks. आफिया ने कुछ तो किया होगा, आफिया ने कुछ किया हो, नहीं किया हो. The point is, उसके साथ जो हो रहा है किस जुर्म की सजा में हो रहा है? It doesn't justify Where it is all. the justification of what you're doing to her? And nobody asks that question. Just because America is doing it, so it's right? If we don't get out of that attitude, I'm sorry to say, we are doomed. Not only in this world, we are doomed. We are going in reverse gear. सारी दुनिया forward जा रही है. अल्लाह ताला ने जो destined किया हुआ है ना, वो destined है. पहले से है, अब है. Why he chose us? Why he chose आफिया? सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. And you know, ये अल्लाह को ही पता है. The whys, I don't have the answers. The whens, I don't have the answers. What is destined to happen, I don't have the answers. I only know two things. एक चीज़ ये कि हर बार मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए निकलते थे तो उनको आवाज़ें कसते थे ना. कोई शायर कहता था, कोई कुछ कहता था, इसकी मत सुनो. जब यानी वो सरवर कायनात जिससे प्यारी जान अल्लाह ने पैदा नहीं की, वो जब ताइफ गए तो वो भी इस्तराब में आ गए थे ना. उनके ऊपर पत्थर फेंक मारे, उन्हें मजनू कहा, उन्हें मतलब जिल्लत की कोई बुरी बात थी ऐसी थी नहीं जो उन्होंने की. लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पीछे नहीं हटे ना. क्यों? कि वो हक पे थे और उन्होंने अल्लाह से यही कहा ना, अगर आप राज़ी हैं तो मैं इसमें राज़ी हूँ, लेकिन अच्छा हो कि आप आफ़ियत का मामला कर दें मेरे लिए. मैं भी अल्लाह से यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला आफ़ियत के लिए और मेरे लिए भी और हमारे पूरे मुल्क के लिए, हमारे पूरे उम्मत के लिए आफ़ियत का मामला कर दे, हमें हिदायत दे दे, हमें सही उस पर. लेकिन मैं हर बार, आप कहते हैं ना जब मायूस होते हैं, जब भी मैं ये फील करती ना कि लोग ये कर रहे हैं, मैं इसी क्वेश्चन पे आती हूँ, क्या मैं हक पे हूँ या नहीं. क्या कुरान को खोले. कभी जब बहुत मैं डाउन होती हूँ, मैं कुरान को खोलती हूँ तो वो आयत आ जाती है कि गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम गम ना करो, अपने दिल पे गम नहीं लो. अम्मी हमेशा यही कहती थी, कभी भी मैं कुछ चीज़ पे जब अम्मी हमेशा फ़ौरन ये कहती थी, बेटा मुसलमान गम नहीं करता, गम वो तो अल्लाह के लिए है. दिल में अल्लाह के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए. सबको माफ़ करो, सबको दरगुजर करो, किसी की बुराई दिल में नहीं रखो. दिल अल्लाह का घर है. आपकी वालदा इसी उसके साथ चली गई इस दुनिया से. और अम्मी ने ये कहा था कि देखो बेटा, अगर मैं जाती हूँ, एक्चुअली उससे 6 महीने पहले अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, जिस वक्त के बिल्कुल डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन फिर बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गई थी. आई थिंक अम्मी ने कुछ ये वसीयतें और वो करनी थी जो उन्होंने, तो एक ही अम्मी ने की थी जब होश में आई थी उसके बाद. और वो तो अम्मी ने कहा था तुम लोग सोयम बना रहे होगे मेरे, चूँकि 3 दिन बिल्कुल कोमा में थी. उठ के पहली चीज़ ये कही थी, मेरा हाथ पकड़ के हंस के, कि तुम मुझे यूँ नहीं जाने देगी, लेकिन तुम मेरा सोयम बना रहे होते इस वक्त. अच्छा. और तुम लोग बैठे ये कह रहे होते, हाय बेचारी बेटी के गम में चली गई. बेटा इन लोगों को बता देना कि अगर बेटी के गम में जाना होता ना तो मैं उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जिस वक्त वो गायब हुई थी. मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. कुरान को पकड़ के रखो, कुरान साथ है, कुरान से ताकतवर कोई चीज़ नहीं है. हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है ये है जो रास्ता भी दिखाएगा, जो ये करेगा. फिर अम्मी ने कहा कि देखो बेटा, अगर मैं चली जाती हूँ, आफिया नहीं आती, अल्लाह को यही मंजूर है ना, तो उदास नहीं होना. मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं है, इससे बड़ी सादत नहीं है कि मैं फिर अल्लाह ताला से कह सकती हूँ
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے, وہی آتے تھے, پھر بھی تو نے بیٹے سے ملا دیا, مجھے تو نے بیٹی سے نہیں ملایا, تو اب میں انبیاء, صالحین, صدیقین کا درجہ لوں گی آپ سے. یہ میری امی, اللہ اکبر. she did not want anyone to remember her کہ وہ صدمے میں یا اس میں گئی. کہ اللہ نے میرے دل کو تسکین دی ہے, اللہ دے گا. میں کسی کے سامنے امی نہیں کبھی روتی تھی, اچھا. بہت چھپ کے کوئی ان کا روتا ہوا پکچر یا وہ کسی نے لی ہے, ورنہ نہیں. رات کو, رات کی اچھا. وہ شب تاریخ میں رونے کا سلیقہ جس کو مل جائے. بریو وومن, سبحان اللہ. میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا, انی اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں صرف اللہ کے سامنے ہی اپنا دکھ اور درد بیان کرتا ہوں. اور وہی میں یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اشد بلا عن الانبیاء, انبیاء پہ نا سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من یرد اللہ بھی خیرا یوصب منہ او یوصب منہ, اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو ٹرائل میں ڈالتے ہیں. میں بھی سوچتا ہوں کہ یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ جو ریپ اٹیمپٹس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں کر سکے, ڈاکٹر عافیہ جو ہے یعنی جو یعنی اس انسان پہ کیا گناہ رہ گئے ہوں گے جو اتنے سالوں سے جیل میں ہے, اور وہ تو کوئی اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہوں گی, اور جن کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہوگا اور ظالموں کو ان کے ایکسیس نہیں دیتا ہوگا. اور یعنی But the goodness in her heart جو ہے نا آپ یہ کہ that all that negative energy around and اس کی goodness جو ہے نا, she is still able to forgive. You see, she doesn't curse نا, بدعا وہ دیتی نہیں ہے. اس کی آہ لگ جائے نا تو یہ I'm sure سارا کریک ہو جائے گا سب کچھ, اس کی جو حالت وہ ہے. لیکن اللہ نے اسے وہ ضبط بھی دے دیا ہے, وہ صبر بھی دیا ہے. ان اللہ مع الصابرین. اور کتنی اللہ سے کلوز ہوں گی وہ, یعنی جیل میں اتنے عرصے بعد. لیکن اصل وہ خواب جو ہے وہ واقعی میں از اٹ ٹرو جو اللہ کے وسلم کا دیدار ہوا تھا ان کو, وہ کیا تھا بتاتے میں ہیں؟ ایکچولی میں اس سے کچھ ایک دو چیزیں اور کنفرم, چونکہ وہ امی نے وہ کی تھی نا, امی نے سنا تھا, امی سے فون پہ بات ہوئی تھی, تو جب امی کو بتایا تھا, اس کے بعد سے ہی تو بات نہیں ہوئی تھی ہماری, تو لیکن اور بھی اس نے کچھ خواب وغیرہ بتائے تھے کچھ فون پہ, تو لیکن فون کٹ گیا تھا, تو وہ میں اس سے پورا سننا چاہی تھی کہ تاکہ میں اس کو کوٹ کر سکوں یا وہ, لیکن وہ موقع نہیں ملا. اب سوچا تھا کہ اب ذرا بہتر وہ ہو گئی حالات, اس وقت تو میں خود ہی اس کی حالت ہی دیکھ کے میرا ہی دماغ اس سے زیادہ. تھا کیا جو امی کو سنایا تھا انہوں نے؟ آخری والا جو تھا وہ کہ وہ آپ یہ کہی تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, تو میں نے ان سے سوال کر لیا کہ آقا میں کب تک یہاں پہ رہوں گی, تو میرا امتحان کب ختم ہوگا. تو پھر وہ رونے لگ گئی, اور پھر وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, کہتے ہیں ارے بیٹی تمہارا امتحان تھوڑی ہے یہ. تو بولی میں ایک دم سے بہت وہ ہوئی, میں نے کہا میرا امتحان نہیں ہے, میں کیوں بند ہوں, میرے ساتھ یہ اتنا برا کر رہے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو بولی کہ میں نے یہ کہا, تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں, چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے, اور میں نے دیکھا تو بولی ان کے آنسو, پھر رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا, اور انہوں نے بس بہت آہستہ سے کہا کہ یہ امت کا امتحان ہے, اور آنسو تھے ان کے. پھر وہ رونے لگ گئی کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا, یہ کیا, بس اس طرح کی بات. ڈاکٹر فوزیہ, since you have been at the forefront of this battle, اور اپنی بہن کے لیے سب کرنا, اور اصل تو یہ ہے کہ جسٹس کے لیے, یعنی میں اگر اسلام کا آپ رکھ سکیں نا, تو اسلام کوئی چیز برداشت کر لے گا مگر ظلم برداشت نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے, جو ہر چیز پہ قادر ہے, وہ خود کہتا ہے کہ انی حرمت ظلم علی نفسی, میں نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کیا ہے, تو تم لوگ بھی ظلم نہ کرنا. اور اس یعنی ڈاکٹر عافیہ پہ تو اتنا ظلم
کیا گیا کہ بندہ یہ آئی تھنک اس طرح کی اسٹوریز انہرڈ آف ہے. مطلب تھاؤزنڈس آف ایئرس میں ایسی چیزیں ایسے کیسز نہیں ہوتے. اینڈ پرابلی دس از the reason کہ ہر کسی کو ڈاکٹر عافیہ کا نام پتہ ہے. And 99.9% of the Muslims all around the globe they think and they believe کہ ڈاکٹر عافیہ was not guilty of any. ایون میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے نے کوئی ڈرگز کیا ہو یا کرائم کیا ہو یا کسی چیز میں بھی ہو, اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہیومینٹی کدھر گئی اور سارا, جس کو بچوں سے دور ہو, بچوں یعنی بچوں کا کیا قصور ہے. دیکھیں فیملی سے ملنے کا تو کہیں بھی یہ نہیں ہے نا, یہ طریقہ تو نہیں ہے. 20 سال میں آپ ایک دفعہ ملائیں اس طرح سے. آئی مین ایون کلبھوشن کو بھی ملایا نا. بالکل بالکل. حالانکہ وہ اسپائی اور وہ ملٹری وہ اور یہ سب کچھ, یہاں پہ تو آپ ایک سویلین کے ساتھ اس طرح کریں نا. دیکھیں سیریل کلرز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں نا. تو پھر اینڈ کانٹیکٹ وزٹس ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. It's just against all human rights conventions, it's against everything. But ہماری حکومت, ہمارے فارن آفس, ہماری ایمبیسی مدعی نہیں بنتی نا. They don't even own Afia. بس اگر آپ اون کریں, آپ کہیں کہ ہاں یہ ہماری ہے, تو can you keep silent on all of this? US نیشنل بھی نہیں ہے, پاکستانی ان کا پاسپورٹ ہے ان کا. حالانکہ گرین کارڈ MIT سے انہوں نے ڈگری کی بھی, وہاں سے گرین کارڈ بھی ملتا تھا. پاکستان کو تو یہ اسٹینڈ لینا تھا کہ ہاؤ از آفیہ ان the US. She didn't commit any crime. She wasn't, even the US doesn't claim کہ آفیہ نے, وہ تو رینڈیشن کر کے لائے نا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے افغانستان سے لے کے آئے ہم, رائٹ. How could you take a Pakistani citizen from Afghanistan to US? You can't do that. That's rendition, that's illegal. تو پھر دیکھیں جو پہلا جج جب آفیہ وہاں گئی تھی, تو جو پہلا جج تھا وہ افرو امریکن تھا, ٹھیک ہے, رائٹ. اور اس کے پاس جب یہ کیس کیا, اس نے کہا یہ کیس ہی نہیں ہے, یہ تو انلیگل ہے, یہ تو کیس آف رینڈیشن ہے, اس کو فوراً واپس کرو, اس کے ملک پہ اس کے ایمبیسی کو اطلاع کرو. تو پھر یہ دوسرا جج آیا, جج برمن, اس کو ہٹایا, ریموو کیا گیا, اور یہ ہوا. اور اس کے بعد تو اٹس the whole thing is آفیہ کا وہاں ہونا انلیگل ہے, لیکن پاکستان نے کبھی اسٹینڈ ہی نہیں لیا. آفیہ جو ہے نا لٹمس ٹیسٹ ہے ہر پولیٹیشین کا, ہر لیڈر کا, ہر اس کا. آر یو فار پاکستان؟ بیکاز ایک کنٹری کی یا قوموں کی عزت جو ہے نا, وہ ان کی عورتوں سے پہچانی جاتی ہے. ایٹ دا ٹائم جب آفیہ کا کیس ہوا تھا نا, تو جب بھی ایک انڈیا کی بھی عورت کو اٹھایا تھا اسی طرح. اونلی ڈفرنس از اس کی پہلی اسٹرپ سرچنگ جو کی تھی, جس طرح آفیہ کی وہ کی تھی, اس کی بھی یہی کی. انڈیا کے پرائم منسٹر نے وہیں پہ, ہاؤ ڈیئر یو ٹچ آور وومن, ہماری عزت ہے عورت, وہ ہندو ہے. آج اسی لیے ان کو دیکھ لیں, سیم ایج ہے نا پاکستان اور انڈیا کی. ان کی اکانومی دیکھ لیں, اپنی اکانومی دیکھ لیں. 20 سال میں وہ کہاں سے کہاں گئے, اور وہ انہوں نے ان 3 days اپنی عورت کو واپس لے لیا. انہوں نے کیا کیا, 3 دن US ایمبیسی اور کانسولیٹ کو جو ہے اپنی سیکیورٹی دیں گے. سب سیکیورٹی تو ہمارے اپنے لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا, ان کے سارے باہر پہرے, وہ ہٹا دیے کہ یور آن یور اون. 3 دن میں نیگوسیشن ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, گھر آ گئی. پاکستان مقدمہ چلوا دیا ایک پاکستانی سٹیزن پہ, جس کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. بھائی وہ آپ یہ کہو کہ ہماری سٹیزن کو تم لے کے کیسے گئے US? ہاؤ ڈیئر یو گیو برنگ اٹ بیک ٹو پاکستان. جرم کیا ہے تو یہاں لاؤ نا, ہم دیکھیں. اتنا اسٹرانگ کیس بنتا ہے, یعنی حیرانی کی بات ہے. وہ یہ یہ مسلمان ہے. But the thing is کہ you know we the people are blinded. ہم کیوں اندھے سمم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون ہو گئے؟ ہمیں کیوں نہیں؟ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, کھول کھول کے ایک ایک کو دکھا رہا ہے. پکار کے آفیہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے اپنے کون ہیں اور یہ کون ہے. تم کہہ رہے ہائے ہمارے پیسے, ہائے ایک مہنگائی, ہائے یہ. تم دیکھو تو صحیح تم نے کس کے حوالے کیا ہے. گورنمنٹس پبلک سرونٹس ہوتے ہیں نا, بیوروکریٹس اور یہ سب, دے پبلک سرونٹس, ان کا نام یہی ہے. ہاؤ ڈو دے ایکٹ؟ Like we are slaves and they're the masters and they have whips کے جس طرف چاہے وہ کر دیں. That shouldn't be. مگر you know I don't know,
کیا ہو گیا ہماری سوچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ دے